بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حاضرین گرامی، انسان کی فطرت کا ایک خاصہ ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے مضبوط ہیں اپنے دین پر، اپنی نیکی پر، کیسے بھی مخالف ماحول میں ہمیں بھیج دیجئے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. غیر فطری بات کہتے ہیں. ایک سلیم الفطرت اور صحیح الفطرت انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوگا. سخت گرمی کے موسم میں اگر کوئی آپ کو کمبل اوڑھے ہوئے دکھائی دے تو آپ فوراً کہیں گے بخار کب سے ہوا ہے. اگر صحت مند ہوتے تو باریک کپڑے، ہلکے کپڑے پہننے چاہیے تھے. سخت سردی کے موسم میں کوئی شخص بالکل برہنہ آپ کو رات میں دکھائی دے باہر بنیان پہنے ہوئے تو آپ فوراً یہ سمجھیں گے کہ اس کو یا تو دماغی توازن خراب ہے یا اس کے جسم میں کوئی آگ ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. انسان کو اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جو چیزیں گرد و نواح میں ہیں ان سے ضرور متاثر ہوتا ہے آدمی. جانوروں کی صحبت سے کبھی انسان پر اثر پڑتا ہے. جیسے جانوروں میں رہتا ہے آدمی، ماہرین نفسیات کا خیال یہ ہے کہ اونٹ والوں میں رعونت اور کینہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بکریوں والوں میں مسکنت پیدا ہو جاتی ہے. درختوں کی صحبت کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے. جہاں پر پھلدار درخت ہوتے ہیں وہاں کے لہجے، وہاں کی بول چال میں وہاں نرمی پائی جاتی ہے ذرا. اور جہاں ببول کھاردار درخت ہوتے ہیں زیادہ تو وہاں کے زبان، وہاں کے لہجہ، وہاں کے اخلاق میں کرختگی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس دین فطرت میں جس کو اللہ تعالیٰ کا رحمت بھرا دین، اس میں انسان کی سائیکلوجی، اس مزاج کا، چونکہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، ہماری ضرورت، ہمارے تقاضوں، ہماری فطرت، ہمارے مزاج کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین فطرت میں صرف ہمارے لیے خیر امت کے ہم افراد کو جن کو یہ دین کا حامل بنایا ہے ان کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کریں، بلکہ ان کے ذمے ہے کہ نیکی کے ماحول کو نیکی میں بدلیں. پوری عبادت اور طاعت میں صرف یہ نہیں کہ صرف عبادت کر لیں کافی نہیں. نماز میری عبادت ہے ذاتی، الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومنین کی معراج ہے، محبوب رب سے ملاقات ہے. اب محبوب سے ملاقات ہے تو بالکل بند کمرے میں اندھیرے میں جی چاہتا ہے کوئی دوسرا نہ دیکھے، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حکم دیا کہ تنہائی میں گھر میں جا کے چپکے سے نماز پڑھو. اور کہو مار راکی نہیں کہ ماحول بنایا، مسجدیں بنائی گئیں، اذان کی آواز لگائی گئی، اقامت ہوئی اور پھر وہاں پر ایک رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے. اور بالکل یہ تجربہ ہے کہ خصوصاً جن نمازوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے ان میں انفرادی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی قیامت تک جو جماعت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. روزہ بالکل ہی اندر کی عبادت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. ساری زندگی آپ روزہ نہ رکھیں اور کہتے رہے میں روزے دار ہوں تو کون پوچھنے والا ہے آپ سے؟ کوئی آپ کا رد کر سکتا ہے؟ اللہ چپکے سے چوری سے دیکھ لے آپ کو کھاتے پیتے تو. لیکن یہ حکم دیا گیا کہ ایک سال میں کبھی بھی 30 دن کے روزے رکھو. ماحول بنایا روزوں کا، انہی دنوں میں روزے رکھنے. اور اس روزے کو ختم کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر جس نے ترک کر دیا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. چنانچہ یہ تجربہ ہے ایک اچھے خاصے مضبوط
اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کرنا مشکل ہو جاتی ہے. ماحول نہیں ہے تو ماحول کے بغیر. حج ایک عبادت ہے، بالکل عاشقانہ عبادت ہے. وہ تو کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی کنکریاں مار رہے ہیں، کبھی عرفات میں جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں جا رہے ہیں. ایک عاشقانہ عمل ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہہ دیا اکیلے اکیلے جاؤ کرو، بلکہ ایک ماحول بنایا پھر عبادت کا حکم دیا. تو چونکہ انسان کی فطری ضرورت ہے یہ کہ اسے ماحول کا، اس طرح صرف یہ حکم دے دیا گیا کہ صرف ایمان کرو، تم برائی سے بچو، یہ نہیں حکم دے دیا گیا. تم برائی سے بچو یہ حکم دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں برائی سے بچا ہوا ماحول پیدا کرنا ہے. پولیشن انسان کی جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی اب دیکھتے ہیں کہ اگر صحت مند ماحول ہوگا آدمی تو صحت ہوتی ہے، اور بیماری کا ماحول ہے، پولیوشن ماحول ہے، متعفن ماحول ہے، جراثیم شرائط کیے ہوئے ہیں تو آدمی بیمار ہوتا ہے. خاص بخار کا سیزن ہوتا ہے جو ہے ملیریا وغیرہ کا، تو سب کو بخار ہوتا ہے، ڈینگو پھیلتا ہے، سب کو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس میں چلا جائے آدمی. تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وبائی بیماریاں جہاں پھیل رہی ہوں وہاں صحت مند آدمی نہ جائے، اور جس کے جسم میں جراثیم نے شرائط کر دی ہے وہاں سے بھاگے نہیں. صرف اطباء کو اجازت ہے، تیمارداروں کو اجازت ہے اس جگہ پر جہاں وبائی بیماریاں پھیل رہی. تو ماحول کو پولوشن سے صاف کرنے کے اصول بھی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صفائی کا، نظافت کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نظفوا افنیتکم خالفوا الیہود. فنائے مکان، گھر کے باہر کے گلی گلیاروں کو، گھر کے باہر کی جو گلی ہیں، چوک ہیں، انہیں فنائے مکان کہتے ہیں کہ وہ نظیف بناؤ، حسین بناؤ، صاف ستھرا رکھو، پولوشن سے، گندگی سے پاک صاف رکھو. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو گے. یہودی لوگ اپنے گھر کے باہر کے لوگوں کے حصوں کو گندا رکھتے ہیں. تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ماحول صحت مند بنانا اور صحت مند ماحول کو اپنے لیے جو ہے مہیا کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح روحانی اور ایمانی ماحول کے لیے بھی حکم ہے کہ آدمی صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ برائی سے رک جائیں، آپ اچھائی کریں، ایسا نہیں، بلکہ اچھائی کا ماحول بنائیں اور برائی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھائی کا ماحول ہوگا تو آدمی اچھائی کرے گا، برائی کا ماحول ہوگا تو برائی میں مبتلا ہوگا آدمی. اس لیے اسلام نے ہماری ذمہ داری یہ عائد کی، انسان کی فطرت میں یہ بات بھی ہے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کسی کو برائی سے روکتا ہے تو برائی سے روکنے کی توفیق ہوتی ہے. بالکل تجربہ کر لیجئے. جس بھلائی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، بہت دنوں سے اس کا اشتیاق ہے کہ تہجد گزار بن جائیں. بہت سے بزرگوں اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تہجد پر استقامت عطا فرما دے. بالکل آسان سا نسخہ، چند دن تہجد کے جو فضائل اور ترغیب دوسروں کو دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تہجد گزار ہو جائیں گے اور آپ تہجد پر آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی. کسی برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، بہت دن ہو گئے کوشش کرتے ہوئے، لیکن اس برائی سے لوگوں کو روکنا اور اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد آپ اس برائی سے نجات پا جائیں گے. اس لیے پیدا کرنے والے انسان کے خالق رب کائنات نے ہماری اصلاح کا یہی طریقہ جو ہے سب سے بہتر طریقہ اور آسان ترین اور فطری طریقہ کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا داعی بنا کر. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور نیکی کا ماحول بنائیں، اور برائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب نیکیوں سے بھی زیادہ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نیکیوں کی حیثیت ہے ٹانک کی، مقویات کی، اور گناہوں کی حیثیت ہے زہر کی. یہ ہم لوگوں کی ایک بڑی غلط فہمی ہے. عام طور پر بہت سے لوگ نیکیاں تو خوب کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور التزام نہیں کرتے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت دنوں تک آدمی مقویات کھائے، اچھے سے اچھے ٹانک پیے، سالوں تک ورزش کرے اور 1 سال کے بعد اتنی سی سنکھیا کھا لے تو کیا ہوگا؟ پچھلی 1 سال کی ساری قوت بھی ضائع جائے گی، آئندہ سالوں کے لیے قوت حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. یہی گناہوں کا حال ہے.
اس لیے اسلام نے بھی نیکیاں کرنے کی یہاں ترغیب دی ہے، اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، تقوی کا حکم دیا ہے، پرہیزگاری۔ تقوی مطلب نیکیاں کرنے والے کو متقی نہیں کہتے، بلکہ گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ اتنے جو قرآن مجید میں گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ اصل تقوی میں یہ جو ہے فکر شامل ہے۔ تو برائیوں سے صرف بچنا ہماری ذمہ داری نہیں، برائیاں اگر پھیلی ہوئی ہیں ماحول میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم برائی سے نہ بچیں، اس لیے حکم دیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو شخص کسی نیکی کو، برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلا درجہ ہے یہ۔ اصل میں صحت مند مسلمان، حقیقی مسلمان کا یہی منصب ہے۔ حضرت مولانا سننا حضرت مولانا اللہ صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عجیب ہے، دنیا کی حیثیت ایک خواب کی ہے، تو عارضی زندگی ہے، یہاں کی عزت نہ عزت، یہاں کی راحت نہ راحت، یہاں کی حیثیت کیا ہے؟ خواب میں آدمی کوئی رئیس بن جائے، فقیر تھا بیچارہ بھوکا، خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بن گیا، اور آنکھ کھلی تو پھر فقیر کا فقیر ہے، تو ایسی بادشاہت کس کام کی؟ یہی ہے اس دنیا کی حیثیت۔ پیدا کرنے والے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کی ہے۔ پیدا کرنے والے، بنانے والے سے زیادہ کوئی صحیح رائے دے سکتا ہے اس کے بارے میں؟ لیکن ہم عجیب و غریب آدمی، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، دنیا ہماری زندگی کا پورا سسٹم بتا رہا ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ دنیا دائمی ہے، اسی میں رہنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے۔ خواب میں انسان کو یقین ایسا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں لگتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کسی کو ہے، ہم نے خواب دیکھے ہوں گے، خواب میں یہ سوچتا ہے حقیقت ہے، یہ حال ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ پیدا کرنے والے، دنیا کے بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ دھوکے کی ہے دنیا۔ دنیا جو ہے وہ حقیقت بنی ہے، اصل جو ہے وہاں آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ ہے اصل۔ ہماری کم عقلی کا اور حماقت کا اس سے بڑا کیا ہوگا؟ عجیب و غریب المیہ ہے کہ پیدا کرنے والے، بنانے والے تو کہہ رہے ہیں دنیا دھوکے کی ہے، اور ہماری زندگی کا سسٹم، ہم نے زندگی جی، وے آف لائف، ہمارا طرز حیات یہ بتا رہا ہے کہ دنیا حقیقی ہے اور یہی رہنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گاڑی بنانے والا کوئی کمپنی تو کہہ رہی ہے یہ کیٹلاگ ہے، یہ جو ہم دکھا رہے ہیں کتاب پر، یہ تصویریں ہیں ہماری گاڑیوں کی، اور ہماری گاڑیاں شو روم میں کھڑی ہیں، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے شو روم سے کیا لینا، ہمیں تو یہی گاڑی لگ رہی ہے جو تمہاری جو کیٹلاگ ہے۔ کیسے احمق کہیں گے؟ نہیں، یہی حال ہمارا بھی۔ تو میرے بزرگوں، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہاں پر، یہاں رہنا نہیں ہے یہاں پر۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی کو تو ہم لوگ یہاں، یہ دنیا کی چیزوں میں تو ہم لوگ ایک نمبر کی ہر چیز کہتے ہیں، ایک نمبر پر ہونا چاہیے۔ گاڑی ہو تو ایک نمبر کی، کپڑا ہو تو ایک نمبر کا، عہدہ ہو تو ایک نمبر کا، نوکری ہو تو ایک نمبر کی۔ لیکن دین کے سلسلے میں ہم لوگ آخری درجے میں، ہم تو ذرا معمولی درجے کے ہیں، ہم تو آخری درجے کو بس سمجھتے ہیں اپنے لیے، نشانہ جو بناتے ہیں اور اپنے لیے جو بناتے ہیں آخری درجے کا۔ تو پہلا درجہ دین کا، قرآن نے کہا من رأى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو دیکھے، کرتا ہوا منکر کو دیکھے، برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے ہاتھ سے روک دے۔ وَإِذْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں ہو سکتا، کمزور ہے، معذور ہے، تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ زبان سے روکے۔ وَإِذْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں کڑے، تکلیف محسوس کو، درد محسوس کرے، بے چین ہو، نیندیں اڑے اس کی، یہ تو ہو کم سے کم۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، بھائی اگر ایسا بھی نہیں ہے، برائی دیکھ کر اس کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے مٹانے کی فکر بھی نہیں، اندر سے دل سے کڑ بھی نہیں رہا ہے، تو بس آگے اس کے بعد ایمان کا کوئی مقام نہیں، ایمان رخصت ہو گیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ منکرات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ہم تماشبین بن جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا محرم کے تازی ہوتے ہیں، تماشبین ہی لوگ اس کی رونق کو بڑھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں زیادہ تر، ایک بڑی تعداد جو اسے غلط سمجھتی ہے وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تماشے کے طور پر۔ اگر وہ تماشائی تماشا دیکھنا بند کر دیں تو آدھے تعزیے ختم ہو جائیں دنیا سے، اس لیے کہ اللہ کو انہیں خود یقین ہے کہ اللہ کی رضا، آخرت میں تو کچھ ملنے والا نہیں، تماشائیوں کی واہ واہ وہی ان کا مقصد ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ شادیوں کے خرافات ہیں، فضول خرچیاں ہیں، کتنا بڑا منکر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچ، تبذیر کہتے ہیں بے محل خرچ کرنے کو، زیادہ خرچ کرنے کو نہیں کہتے ہیں فضول خرچی، بے محل خرچ، یہاں اجازت نہیں ہے، اللیگل غیر قانونی خرچ کرنے والا. یہ مال جس کے 2 پیسے آ گئے تو ہم اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگتے ہیں. مال ہماری ملکیت نہیں ہے، ملکیت ہوتی تو حساب کیسا. حدیث میں آئے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور تیسرا سوال کیا ہوگا میدان محشر میں؟ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے خرچ کیا. غیر قانونی تو نہیں، کالا دھن تو نہیں آیا کہیں. اگر غیر قانونی طور پر خرچ کمایا تو پکڑے جائیں گے، بڑی سزا ہوگی. کالے دھن پر ہمارے یہاں بھی قانون آ رہا ہے ہندوستان میں 10 سال کی سزا ہوگی. کب بنایا؟ ایک بنا لا رہا ہے، وہاں بھی بڑی سزا ہوگی، پینلٹی لگے گی بڑی. جو ہے مال حرام سے پلا ہوا جسم، سب سچوں کے سردار کا فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. غلط کمایا ہوگا، بے ایمانی ضائع ہوگا تو کتنی پینلٹی دینی پڑے گی. 1 دانق 3 دمڑی مال حرام کی کھائی ہوں گی تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی 1 دانق کے بدلے میں. اس طرح خرچ اگر ناجائز کیا ہوگا تو وہ بھی بڑا گناہ ہوگا. اس پر غبن کا کیس لگتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ وہاں بھی لگے گا حساب. فائل جو ہے وہ جو ہے بالکل 100% حساب کی آڈٹ چاہیے اسلامی قانون کے مطابق، وہاں پر پیش کرنی پڑے گی. وہاں ایک کوئی حساب لے کر آنا پڑے گا وہاں پر. اور جس کی کمزور فائل ہوتی ہے وہ جان بچاتا پھرتا ہے نا، پھر تو ایسے ہی ہوگا، پکڑا جائے گا وہاں پر. تو جو تبذیر کرنے والا ہوگا، جہاں اجازت نہیں ہے، جس کو دینا تھا اس کو نہیں دیا، اور جس کو نہیں دینا تھا اس کو دے دیا. تو شادیوں میں فضول خرچی کی اجازت نہیں. سب سے زیادہ ناپسندیدہ خرچ اللہ کے دیے ہوئے مال میں 2 چیزوں میں لگتا ہے شریعت اسلام. ایک تو شادیوں میں جو فضول خرچی کی جاتی ہے، اور ایک تعمیر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا کہ جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے اس کو مٹی اور کنکروں میں ملواتے ہیں. جس مال سے بغض ہوتا ہے اللہ کو. اور شادیوں میں فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ ممنوعاً. اللہ کے نزدیک برکت والی شادی، پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اور یہ بے برکت والی ہے. اور اللہ کی ناپسندیدہ شادی کون سی ہے؟ جس میں زیادہ خرچ ہو. اب فضول خرچی ہو رہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. مبذرین، فضول خرچی کرنے والے، بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پالنہار کا باغی اور غدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ فسق ہیں لیکن کفر و شرک کے ساتھ ملا دیا ہے. 2 گناہ. ایک ہے جھوٹ، جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. جھوٹی کسی طرح، جھوٹ گواہی دینے والے کے بارے میں فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حدیث میں آیا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے. اتنی خوشبو ہے، اتنی مہک ہے جنت کی کہ 500 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جھوٹی گواہی دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کرتے ہیں مقدمہ میں دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے مقدمات دائر کرتے ہیں. چند ٹکے اور 2 پیسے کی زمین حاصل کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اور فضول خرچی کو کفر کے ساتھ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب فضول خرچی ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں وہاں پر، خوشی سے شریک ہو رہے ہیں اور آگے تعریف کر رہے ہیں. واہ شادی بڑی اچھی کی. ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا مگر بھائیوں نے ماں کو کچھ کمی نہیں محسوس ہونے دی، بہت اچھی شادی کی. اب بیچارہ مزدور آدمی تھا مگر شادی بہت اچھی کی. فضول خرچی کی نہ صرف یہ کہ برائی بیان کرنا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا تو دور کی بات، دل سے برائی کا خواب سے نکل گیا، اس کے دل سے بھی تعریف کر رہا ہے وہ تو اس میں شریک ہو رہا ہے، تو پھر کہاں ایمان رہا؟ وذالک اضعف الایمان. بنی اسرائیل کی جو برائی کو قرآن مجید نے جملہ برائیاں ذکر کی ہیں اور جن کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. قرآن نے کہا من الذین کفروا، ان کو کافر کہا ہے. لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کفار پر. کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم.
حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے انہیں لعنت کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کو لعنت کہا گیا ہے. تو ان دو انبیاء کے مفسرین نے لکھا ہے وجہ یہ خاص طور پر ہے کہ آخری درجے میں شفیق اور رحم دل انبیاء ہیں. آخری درجے کے دشمنوں کے لیے بھی نرمی کے لفظی استعمال، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے. اور نبی انبیاء میں ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اختصاص حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قول بائبل میں یہ ملتا ہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ چاٹا مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو تو اس کو تسلی ہو جائے. وہ اپنے دل کو خلیجے کو ٹھنڈا کر لے، ایسا مزاج تھا ان کا. ان لوگوں نے لعنت بھیجی تو ظاہر ہے کہ کتنا بری برائی ہوگی اس کی وجہ سے ان کی زبانوں سے لعنت کرائی. تو ان کا کیا تھا؟ ظالم کا ما سب کانو یعتدون، وہاں سے گزرنے والے اور گناہ گار تھے. ان کا کیا گناہ تھا؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سامنے گناہ ہوتے تھے، منکرات ہوتی تھی، وہ روکتے نہیں تھے. وہ اصطلاحی کافر نہیں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، توریت اور زبور پر انجیل پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے. مفسرین نے وضاحت کی ہے یہ ویسے کافر نہیں تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے. ان کا کفر یہی تھا کہ ان کے سامنے منکرات، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ کرتے تھے، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے سامنے گناہ ہوتے تھے. لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کیسی برائی کرتے تھے وہ. تو منکر آدمی کے سامنے ہو، اگر آدمی نہیں بلا شبہ فرمایا قرآن نے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن وہی لوگ نہیں ہوں گے جو خود جو ہے گناہ کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سا. تمہیں عقل میں بھی آتی ہے بات کہ پڑوس میں اگر آگ لگ رہی ہے، پڑوسی اگر چین سے بیٹھا ہوا پڑوسی کے گھر میں لگ رہی ہے تو کتنی ناک بد اندیشی کی بات ہے. وہ آگ کی لپٹیں بہت جلدی آپ کے آنے والی. پڑوس میں کوئی نشے کر رہا ہے، پڑوس میں کوئی جوا کھیل رہا ہے، پڑوس میں کوئی گولیاں نشے کی کھانے لگا ہے کسی کا بیٹا، یا کسی برائی میں مبتلا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی وہ تو وہ ہے، ہم کس کی آئی میں ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے صورت ہے. کل آپ اس کے گھر ہیں تو ضرور اس کی لپٹیں، اس کی جو ہے تپش آپ کے گھر کو بھی ضرور لے گی. اس لیے اسلام نے ہمیں ذمہ داری یہ دی گئی ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. ہمیں ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم اللہ کا قانون مانیں، اللہ کی بندگی کریں، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ کی بندگی کے سامنے جھکائیں اور برائیوں سے اللہ کے قانون کو فالو اور منوانے پر آمادہ کریں. قانون کی خلاف ورزی سے دنیا انسانیت کو بچائیں. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، برپا کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے اسی لیے، دنیا انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے. صرف تمہیں نیک بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں متقی و پرہیزگار بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں تہجد گزار بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، صرف تمہیں بھیجا گیا اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے انسانیت کی بھلائی اور نفع رسانی کے لیے. کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی دو روایتیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مومن ایمان والے کی حیثیت سرکاری افسر کی ہے. اس کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک تو عام شہری ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرے اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن اس کی اصل منصبی ذمہ داری ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے دے. اگر یہاں ہمارے ضلع کا ڈی ایم یا کلیکٹر یہ کہے کہ نہ میں چوری کروں گا، نہ میں ڈاکہ ڈالوں گا، نہ کسی کا قتل کروں گا، لیکن میں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ ضلع میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اسے کوئی کلیکٹر رکھے گا ایک دن. اس کی اصل منصبی ذمہ داری ہے کہ پورے حلقہ اثر میں اور وہاں اس کے حلقہ اثر میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے، رائٹس ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، تو حکومت وقت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ کس پر جو ہے غضب کی نگاہ ہوتی ہے؟ افسر کو،
افسر کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسے سسپینڈ کیا جاتا ہے، لائن حاضر کیا جاتا ہے، یہی قاعدہ بھی ہے جو اس کی ذمہ داری تھی۔ تو صرف ہم مسلمان بن گئے اور ہم ایمان لے آئے، بس اللہ کے قانون ماننے لگے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم جہاں تک ہمارا اثر رسوخ ہو سکتا ہے وہاں تک ہم لوگ جو ہے وہ ہر ماحول کو گناہوں سے اور منکرات سے پاک کریں اور نیکی کا ماحول بنائیں، ایمان کا ماحول بنائیں۔ اور جب منکرات سے روکنے کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ منکر، راس المنکرات کیا ہے؟ کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک تو بغاوت، غداری ہے بالکل۔ بغاوت، جس زمین میں آدمی رہتا ہو اس حکومت کے حاکم کو نہ مانے اور اس کے قانون کو نہ مانے تو باغی اور غدار ہے نا۔ تو باغی اور غدار کسی علاقے میں رہ رہا ہو اگر، اس کے ساتھ رہنے والوں کی بھی خیر نہیں ہوتی۔ کسی ممنوع معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر کبھی اچھے کسی ممنوع تنظیم کے اخباروں میں آ جائے 2-4 دفعہ، یا کسی ٹی وی وغیرہ پہ خبر آ جائے کہ فلاں شہر میں معلوم ہوا ہے کہ 4-6 فلاں ممنوع تنظیم کے جو ہے افراد یا کمانڈوز رہ رہے ہیں، تو پوری بستی کے لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ نہیں؟ پھر جو ذرا امن پسند لوگ ہیں اور احتیاط پسند لوگ ہیں، وہ جب 2-4 خبریں آئیں گی تو شاید اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کسی باغی اور غدار کے ساتھ تعلقات ہوں، بزنس تعلقات ہوں، فون میں مس کال مل جاتی ہے تو پکڑے جاتے ہیں نہیں کتنے؟ کرائے پر مکان دلا دیا ایسی ہمدردی میں، کتنے ہمارے ہاں دہلی میں ایسے کتنے لوگ ہیں بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ آج جب انسان آیا ہے وہ کہنے لگا بھائی کرائے پہ مکان دلا دیا، بعد میں معلوم ہوا وہ کسی ایسی ممنوع تنظیم کا آدمی ہے جو سرکار کے نزدیک جو ہے وہ غیر قانونی ہے، تو وہ بیچارے پھنس گئے۔ تو کافر اور مشرک تو باغی اور غدار ہے۔ کفر و شرک ہوتا رہے اللہ کی زمین میں اور ہم کافر و شرک کرنے والوں کی فکر نہ کریں اور سوچیں کہ ہم تو اس سے بچے ہوئے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ خود بھی آدمی جو ہے، یہ بھی بات یہ ہے کہ کفر و شرک سے جس ماحول میں نے عرض کیا کہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے، اپنے منصبی فریضے کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے منصب کی لاج رکھتے ہوئے دنیا انسانیت سے کفر و شرک مٹانے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا گیا، ہمیں داعی بنا کر برپا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے صاف کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہمارا منصب اور یہ منصبی فریضہ ہے دعوت۔ تو اب ہمیں کبھی ہوا بھی نہیں لگی اس کی، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہم بے فکری سے بلکہ جو ہے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے اللہ کی زمین میں، گویا اللہ کی بغاوت اور غداری ہو رہی ہے، اور ہم بغاوت اور غداری کرنے والوں سے بزنس ڈیلنگ بھی کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس سے بچ جائیں گے اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے، یہ وہم ہے ہمارا خیال، جبکہ ہمارا منصبی فریضہ، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں اور کفر و شرک سے ہماری سرداری۔ امیر المومنین کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری شرطوں کے ساتھ مشروط، شرط کے دعوتی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر دعوت کا کام کرو گے تو خیر امت کہلائے جانے کے مستحق ہوگے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی شرط کے ساتھ سرداری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بالکل بھول گئے ہم اس سبق، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ایسا ہو گیا ہے جب ایک زمانے تک کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ایسا مشکل سا لگنے لگتا ہے، عجوبہ لگنے لگتا ہے۔ یہ پیشہ ہمیں، یہ ہمارا خان شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے، کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے اس آیت شریفہ سے استدلال کر کے حضرت شاہ محمد عاشق صاحب کو ایک مکتوب میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف، اس کا مشغلہ، اس کا پیشہ دعوت قرار دیا ہے۔ یہ پیشہ ہے ہمارا، اور عزت کی ضمانت بنا کر ہمیں پیشہ دیا گیا۔ خاندانی پیشہ ہوتا ہے اگر کسی کا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ذلت کی ضمانت سمجھا جانے والا پیشہ ہوتا ہے وہ چھٹا ہی نہیں چھٹتا۔ ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا بھیک مانگ رہے ہیں، بیٹا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرا کے کیا کون ہو تم لوگ؟ کہ ہم لوگ فقیر ہیں۔ فقیر ایک برادری کا نام ہو گیا، فقیر مسلمانوں مانگنے والے، یہ ان کا پیشہ ہو گیا۔
مسلمان کو مانگنا نہیں چاہیے. ایسی تقریر سے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے کئی دفعہ ایسا ہوا پیسے جیب سے نکالے, بیٹا یہ پیسے دیں گے تمہیں, تم اپنے ابا سے ملوا دو گے کیا؟ ٹھیک ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا, کئی دفعہ شہروں میں اس میں ہم لوگ لے کر گئے ان کے والد کے پاس, اس بچے کو پڑھائیں گے بھی, کپڑے بھی بنائیں گے, کھلائیں گے بھی فری میں, اور پھر عرب میں نوکری دلوائیں گے. یہ لالچ دیا کہ مولوی بن جائے گا تو عرب میں نوکری دلوائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. داخل ہو گیا, کپڑے بنوا دیے, پڑھنے لگا, 2-4 روز بعد پھر بھاگ گیا, تو پھر سڑک پہ جا کے مانگ رہا ہے. خاندانی پیشہ تھا نا, چھٹا. کتنی بڑی ذلت کی بات ہے. یہ لوگ نٹ ہیں, تماشا کرتے ہیں, کلا کرتے ہیں, بادی ہیں. ہمارے یہاں بیچارے نوجوانوں کو لگایا ہم نے, بادی ایک قوم ہے جو تماشے کرتے, کلا کرتے ہیں, اور وہ جو ہے اس پر رسی باندھ کر اس پر تماشا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مانگنا ہی تو ہے. کتنی ذلت کی بات ہے, بھیک مانگتے ہیں سب کے سامنے. تو وہ بیچاروں کو وہی فکر ہے, اور انہوں نے اپنی برادری میں بہت کوشش کی, جوجھ رہے ہیں. وہ ایک سے ایک اچھا کام دکھاتے ہیں, نوکریاں لگوا دیتے, پھر چھوڑ کر اسی میں آ جاتے ہیں. وہ پیشہ جو عزت کی ضمانت ہے, چھٹائی نہیں, بے عزتی کی ضمانت ہے, ذلت کی ضمانت ہے, ذلت کی ضمانت ہے. وہ چھٹائی نہیں چھٹتا, اور یہ عزت کی ضمانت ہے. ہم سے کرائی نہیں کیا جا رہا. سچی بات یہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے علماء جو ہے, کتنے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں. 1 سال ہو جاتا ہے بعض لوگ کہ وہاں فلاں مولانا کے پاس بھی گئے تھے, فلاں مولانا کے پاس بھی گئے تھے, کوئی کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے. ایک بڑے عالم ہمارے یہاں کے, بہت بڑے جلسوں کے, بڑے متحرک تحریکی قسم کے علماء میں شمار ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں CM نے UP کے چارٹرڈ پلین لے نے بھیجا تھا انہیں. اتنے بڑے عالم ہیں وہ, یعنی اتنے وقار کے آدمی سمجھے جاتے ہیں صبح کے اعتبار سے. وہ ایک جگہ ایک بنگالی خانہ بدوش قوم ہے, بڑی تعداد ہے, کروڑوں کی تعداد میں ہے, وہ ملک میں رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ مرتد ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہندو ہیں, مردوں کو دفناتے ہیں, سور کا گوشت نہیں کھاتے. 2 چیزیں ان کے یہاں, گوشت کھاتے ہیں لیکن سور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو مجھے خیال ہے کہ مرتد ہے. تو وہ کچھ ساتھیوں کو لگایا ہم نے, نوجوانوں کو جماعت میں لاتے ہیں, بچے اور بچیوں کی تشکیل کر کے پڑھاتے ہیں. تو ایک بستی میں تقریباً 150 لوگ تھے, وہ تقریباً 15-20 خاندان آباد تھے. تو ان کے بعد وہ مولانا کو لے گئے, بات کی. کچھ امام صاحب نے بھی ان پر کام کر رکھا تھا, تو وہ تیار ہو گئے کہ کلمہ پڑھنے کو ہم تیار ہیں. مولانا کلمہ پڑھا رہے تھے کہ امام صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کیسے کلمہ پڑھائیں گے؟ کہ کیوں؟ کہ کلمہ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب ہی پڑھا سکتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے, اور وہ چھوڑ کر آ گئے ہم کہ مولانا سے وقت لے لو, 150 آدمی موت آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ میرے استفسار پر یہ مسئلہ بتایا کہ کوئی شخص چھتے والی مسجد, جو دیوبند میں مسجد ہے نا دارالعلوم میں, جس میں شروع ہوا ایک انار کے پیڑ کے نیچے, چھتے والی مسجد کے باہر کوئی شخص ملا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو, اور آپ اسے لے کر اندر آئے کہ حضرت مفتی صاحب ذرا اچھی طرح کلمہ پڑھا دیں گے. تو حضرت نے فرمایا جتنی دیر آپ نے اس کے آنے میں تاخیر کی, اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے, اور کفر پر راضی رہنا عین کفر ہے. راستے میں آپ کی موت آ جائے گی تو کفر پر آئے گی. مفتی فاروق صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت نے یہ بات بھی فرمائی تھی, کوئی شخص کھڑے کھڑے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. جتنی دیر کھڑے ہونے سے بیٹھنے میں تاخیر کی تھی, اتنی دیر آپ کفر میں مبتلا رہیں گے. تو وہ چھوڑ کر چلے گئے, 150 لوگوں کو کلمہ پڑھا. ایک صاحب حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے مجازین میں ہیں, نوجوان تھے وہ, حضرت کے بہت چھوٹے عمر کے خلفاء میں ہیں. ان کا فون آیا میرے پاس کہ الدوانی کے MP صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ان کو لے کے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ مولانا وہیں کلمہ پڑھا دیے, وہ زندگی کچھ پتہ نہیں. کہ نہیں عام آدمیوں کو تو میں پڑھا دیتا ہوں, اصل میں VIP آدمی ہے نا, اس لیے سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاس لے کے آئے. میں نے کہا اسلام میں کوئی VIP کلمہ ہے مولانا؟ آپ تو عالم دین ہے, وہی جنرل کلمہ ہے سب کے. VIPیت ختم کرنے کا نام اسلام ہے. VIPیت ختم کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے. ایک ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا, اسی کا نام اسلام ہے. تو صورتحال یہ ہے. حالانکہ میرے بزرگوں, خاندانی پیشہ جو ہوتا ہے, خاندانی پیشہ جب ہوتا ہے کسی انسان کا کوئی, تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کام کو کرنا جانتے ہیں. بڑھئی کا بچہ ذرا پیر چلنے لگا لگتا ہے تو چھوٹی موٹی گاڑی بنانے لگتا ہے. لوہار کا بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو کیلے بنانے کا عادی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کا بچہ ہوگا تو تھرما میٹر اسٹیتھو لگانا اور جو ہے BP چیک کرنا سیکھ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہونا چاہیے تھا.
ہمارے یہاں بچوں بڑوں کو یہ والا کیسے پڑھائیں کلمہ، کلمہ کیسے پڑھا، یہ ہوتا ہے کس طرح کرنا ہے، لے کے آ جاتے کتنا مشکل سفر کر کے، کتنے لمبے سفر کر کے آتے ہیں لوگ کہ کلمہ پڑھائیں گے۔ دعوت دینا تو کیا، از خود جو تیار ہو گئے ہیں ان کو کلمہ پڑھاتے ہوئے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ننھے بچوں کو آنا چاہیے تھا، اور اس کا ذوق ہو اور ذرا ہونے لگے تو آج بھی یہی بات ہے، اپنے مقام پر آ جائیں اور تذکرہ ہونے لگے تو بچے بہت زیادہ جلدی لیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ ہمارے یہاں بچہ ہمارا جو ہے نواز حسن وہاں پر دار القم دہلی میں ہے، بٹلہ ہاؤس مسجد ہے، وہاں سے ایک بہار کے مؤذن صاحب ایک نوجوان کو لے کر آئے، کلمہ پڑھنے آیا تھا تو لے کر آئے، کنڈی بجائی انہوں نے، جو ہے گھنٹی بجائی تو بچہ 4.5 سال کا ہے، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ کلمہ پڑھانے لائے ہو، دیکھتے ہی کہا اس نے کلمہ پڑھانے لائے ہو۔ تو وہ ان کے والد عربی کا کوئی ترجمہ کرنا تھا کسی کتاب کا، اس میں تاخیر ہو گئی تھی، انہوں نے بہت اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں عشاء کی نماز میں ضرور دے دوں گا، تو بہت انہماک کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو اس نے وہ کاغذات سمیٹنا شروع کیا، بابا کلمہ پڑھنے آئے، چھوڑو اسے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے، بابا کلمہ پڑھنے آئے۔ وہ چونکہ نماز میں تھے تو وہ بات سن نہیں سکے، انہوں نے سوچا یہ کچھ شرارت ذرا بہت ہی ذہین سا بچہ ہے، ایکٹیو تھا، تو انہوں نے اسے دھمکا دیا ایسے بغیر سنے، حسن تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، دوڑو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو گیا اور جا کے اس نے کہا کہ بابا تو بہت کام کر رہے ہیں، ضرور دوسرا کام کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنا ہے، میں پڑھاؤں کلمہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، کئی دفعہ کہا لا الہ، بابا بھی یہی پڑھائیں گے جو میں پڑھا رہا ہوں، یہی پڑھائیں گے وہ بھی۔ تو مؤذن نے، لڑکے نے، جو مؤذن نوعمر تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، یہی پڑھائیں گے، تو پڑھ لو۔ تو انہوں نے پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا نام بھی بدلو گے تم؟ انہوں نے کہا، یہ سوچا کہ بچہ اپنا نام نہیں دے گا کہ بچہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کا نام لے گا کہ ہاں میرا نام حسن ہے، تو محمد حسن رکھو گے یا احمد حسن رکھو گے، کیا رکھو گے؟ احمد لگانا ہے، محمد لگانا ہے اس میں نام، یا حسن احمد رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ رکھیں گے، حسن احمد، ٹھیک ہے حسن احمد رکھتے ہیں۔ پھر آئے بابا آپ اپنا کام کر لیجئے، میں نے کلمہ پڑھا دیا۔ یقیناً ہمارے بچوں کو یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایسا مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، ٹیپیکل کام ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ وہاں جانا ہوا ہمدرد میں، ایک جماعت ہماری جو ہے تربیتی کیمپ کے سلسلے میں گئی، تو وہاں ایک جماعت کے بڑے ذمہ دار، ایک بہت بڑے عہدے کے آدمی ہیں، وہ انہوں نے تعارف کرایا ہے کہ ایسی جماعت آئی ہے، مبارک جماعت ہمارے یہاں ہمدرد کی جامع مسجد میں آئی ہے، جس نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا، ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ ناممکن ہے یہ کام، کیسی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، مشکل کہنا بھی اللہ کے نبی کے فرمان کو جھٹلانا لگتا ہے مجھے تو، مشکل کہنا بھی کہ دعوت کا کام مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت ہے۔ جب تک نماز فرض نہیں تھی تو صحابہ کس چیز کو دین سمجھتے تھے؟ یہی تو کام ہوتا تھا، بس جو اسلام قبول کرتا تھا دوسرے کے پاس جاتا تھا۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کے پڑھ کر کیا کیا جب تک نماز فرض نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہی تھی؟ حضرت علی، سب لوگ اسی میں جڑ جاتے تھے، دعوت کا کام یہ دین تھا۔ تو جس دین کا سب سے پہلا کام مشکل ہو، وہ کام آسان کیسے ہوگا؟ آسان ہوگا، فطری غیر فطری ہوگا نا یہ طریقہ، دین فطرت ہے۔ فطری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آسان چیز سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے، الف آ اے سب زبان جو ہے نا، یہ اگر مشکل کام سب سے پہلے دیا جائے تو بالکل غیر فطری ہوگا۔ کسی کو سب سے مشکل کام سب سے پہلے کہیں دیا جاتا ہے؟ فطرت انسانی سے میل کھاتی ہے بات۔ ناممکن کہہ رہے ہیں، ناممکن موت کا۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری مثال دی کہ ہم نے اس دعوت کے کام کو موت کا کنواں بنا دیا۔ موت کا کنواں یہاں شاید کشمیر میں تو ہوتا نہیں، ہمارے یہاں میلوں میں ایک تماشا ہوتا ہے موت کا کنواں، تختوں کا، لکڑی کے تختوں کا ایک کنواں بنایا جاتا ہے، اور اس کی دیواروں پر موٹر سائیکل چلاتا ہے ایک آدمی، دیواروں پر ایسے یوں گول کنواں ہوتا ہے وہ، اس میں تو تماشا ہوتا ہے۔ اس میں پھر وہ موت کے کنواں چلانے والا جو ہے، اس کا نام رکھا ہے موت کا کنواں۔ موت کا کنواں کا مطلب موتیں ہی موتیں ہوتی ہوں گی، ایسا لگتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، موت ہی موتیں ہوتی۔ تو اس میں جو لوگ کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دل کے لوگ، وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ٹکٹ لے کر، خود نیچے نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تم جاؤ اوپر دیکھو۔ اور وہ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، شو کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے
اور وہ اس میں کیک مارتا ہے یا اسے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرتا ہے، پھر جیسے اس کی آواز آتی ہے سب کے دل ہلنے لگتے ہیں، اب یہ چلے گا، اب یہ گرے گا، کچھ ہوگا اس طرح. پھر وہ اوپر چڑھاتا، بالکل اوپر تک لے آتا ہے، بالکل لوگ ان سے جو ہے لوگوں سے بچوں سے ٹافیاں چھین لیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، ہینڈل چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اس پر، گلاس سے وہ کچھ کھاتا ہے، تماشے کرتا ہے، کرتب کرتا ہے اس پر وہ. تو لوگوں کے دل ہلتے ہیں دیکھنے والوں کے، تماشا کرنے والوں کے. اور جو کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کا کچھ ہوتا ہے کچھ بھی. ہمارے یہاں بالکل جاہل بچے ہیں، نوجوان، وہ چلاتے ہیں تو ایک ماروتی اور 2 موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن ڈرتے کون ہیں؟ دیکھنے والے. جو کرنے والے ہیں، آج تک کبھی سنا ہے؟ اخبار تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے، آج تک کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں سنی کہ موت کے کنویں میں کسی کی موت ہوئی ہو. تو ہم نے دعوت کو موت کا کنواں بنا دیا. نہ مخالف حالات ہیں، ناممکن حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سہل ہے. یہ علم و عقل کا زمانہ ہے. اس وقت جو ہے علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی. انسان پیاسی انسانیت ایسی بیتاب ہے، پیاس کی شدت میں ٹھنڈا گلاس اگر منہ پر ہونٹوں پر لگائیں گے نا تو وہ چھین کر پینے کو تیار ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو کام نہیں کیا. مخالف ایسے حالات ہیں کہ دنیا میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے لیے تجسس پیدا ہوتا ہے. خصوصاً مغربی دنیا میں تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے اور مسلسل خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں کوئی خبر چھپی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تو اسلامی لٹریچر کتب خانوں سے سارا خرید لیا جاتا ہے. قرآن کے ایڈیشن چھپتے ہیں اور 500 700 1000 لوگ وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں. ویسے بھی قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک زمانہ وہ آئے گا ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے یہی زمانہ ہے اسلام کی ہدایت اتری ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے. یہ ضرور کچھ یہ بات ہم لگ رہا ہے مخالف حالات جب میدان دعوت میں جائیں گے اور دیکھیں گے آپ لوگوں کے حالات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے ہدایت قلوب کو منشرہ کر دیا گیا ہے، بالکل مسخر کر دیا گیا ہے اسلام کے لیے. گلاس کو لگانے والا ہو بس موٹو سے، انہیں پتہ لگے کہ پانی ہماری پیاس بجھانے کا وہاں پر انتظام ہے، بس اتنا کافی. ایسا ہوتا ہے چاروں طرف سے. یہ جو ہے جوک لوگ آ رہے ہیں اسلام میں، بھیڑ لگی رہتی ہے بالکل جو ہے اسلام کی طرف. جہاں کہیں معلوم ہو جائے یہاں ایک کام ہو رہا ہے تو آج خود آنے والے جو اسلام کے متلاشی ہیں وہ اس آدمی کو دعوت سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے. بیٹھنے کا مرکز بنا ہے جہاں پر لوگ آنے والے خود اسے بنا دیتے ہیں، جو سکھا دیتے ہیں اسے دعوت. اور ہمیں لگ رہا ہے مخالف ماحول ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ جو ہے میں نے ارمان میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ متھرا جو ہے آگرہ، متھرا کرسچن جنم بھومی ہے. ہندی میتھولوجی میں سب سے زیادہ کرسچن کو اہمیت حاصل ہے. تو وہاں پر 22 تیرتھ ہیں بڑے بڑے. یہ مہابن ہے، یہ ورنداون ہے، یہ گوبردھن ہے، یہ فلاں ہے. یہاں پر یہ جو ہے چاروں طرف وہ ہے بڑے بڑے. تو تقریباً 48 کوس کی پریکرما ہے جس میں وہ طواف کرتے ہیں بیچارے، یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کو راضی کریں گے. بعض دیکھا ہے ہم نے بیچارے پنڈت لوگ جو مجاہدہ کر رہے ہیں، ہڈیاں بھی سوکھ گئی. ایک دفعہ میں وہاں سے جو ہے کوسی ایک جگہ ہے وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ پریکرما کی روڈ ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک پنڈت جی جا رہے ہیں اور لٹیا ایک ہاتھ میں ہے ان کے، تو بالکل ہڈیاں بھی ان کی سوکھی ہوئی تھی. ایسا حال تھا، ننگے پاؤں کر رہے تھے وہ اس طرح بڑے ادب اور بڑے انماق کے ساتھ، استغراق کے ساتھ وہ چلے جا رہے تھے. تو آگے میں نے جا کر وہ دیکھا تو کوئی صاحب لٹیا میں دودھ ڈالا کہ یہ کیا بات ہے. تو اس میں ایک روزن ہے چھوٹا تھا جس میں سے قطرہ دودھ ٹپکتا رہتا ہے، لوگ عقیدت سے ڈالتے رہتے ہیں. میں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے آپ کو پنڈت جی؟ رکیے کہ نہیں، نیم کر رکھا ہے، رک نہیں سکتا، چلتے ہی رہنا ہے زندگی بھر. کب تک؟ کہ موت تک، جب تک موکش نہ مل جائے تب تک. کتنے دن ہو گئے؟ کہ 22 سال ہو گئے مسلسل. انہیں معلوم نہیں بیچاروں کو، ہر قدم دوزخ کی طرف جا رہا ہے شخص. وہ چاروں طرف وہاں جو ہے تو وہاں کچھ بستیاں ہیں، وہاں برہمن بھی ہیں، راجپوت بھی لوگ ہیں، اور کچھ بیچارے دلت لوگ جو پسماندہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چمڑا رکھنے والے، وہ کرنے والے. ایک چمار برادر، ایک جاٹو ہے جو ہے وہ کہلاتے ہیں، جوتے وغیرہ کی مرمت کرنے والی قوم ہوتی ہے نا، وہ جاٹو کہلاتے ہیں. تو کئی بستیاں اللہ کا شکر ہے وہاں اسلام میں آئی ہیں. وہ ایک پاڈل گاؤں ہے، وہاں ان کے ایک پنڈت جی تھے اور مذہبی پیشوا ہریشا، ان کا ایک آشرم تھا.
انہوں نے اللہ نے کیا، ان کی ہدایت ہوئی، تو میں نے کہا کہ آشرم باقی رکھیے، لوگوں کو بلائیے، ذہن سازی کیجیے اور پھر اسلام کی دعوت دیجیے، اس کے لیے آپ اسے آشرم کو باقی رکھیے۔ تو وہاں کچھ وی آئی پیز لوگ تھے، ایک پرمکھ تھے، ایک جو ہے گاؤں کے پردھان تھے، دو، ایک وہ ٹیلی فون انجینئر تھے، اس طرح کے لوگ، وہ ان کو اصرار تھا کہ وہ مجھ سے کلمہ پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھی ہیں مولانا سراج صاحب، ان کا ہوا کہ وہ حضرت بار بار ان کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دھن لگی ہوئی ہے کہ آپ ہی سے، تو ایسا موقع نہیں ہو سکا کہ میں دہلی میں ان کو یا پلت میں وقت دیتا، ادھر کا سفر بھی نہیں ہو سکا۔ اتفاق سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، آگرے کی طرف کا ایک سفر تھا، تو میں نے سوچا یہ اتنے لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے تو مجھے جلدی سے جانا چاہیے، تو میں نے کسی طرح تنگی سے جو ہے تھوڑی دیر کا وقت نکالا اور ان کو مولانا سراج صاحب کو اطلاع دی کہ ہم آگرہ سے واپس آئیں گے، 10 بجے دلی سے نکلیں گے اور آگرہ سے واپس آئیں گے تو 4 بجے ہم وہاں پہنچیں گے، تو آپ ان لوگوں کو تیار کیجئے، زیادہ دیر رک نہیں پاؤں گا میں، آدھا گھنٹہ رکوں گا، کلمہ پڑھا کے ہم لوگ نکل جائیں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بتانے والے نے اطلاع دی کہ 10 بجے آئیں گے، وہاں پہنچیں گے، تو انہوں نے 10 بجے 42 لوگوں کو اکٹھا کر لیا وہاں پر، جو خاص خاص لوگ تھے، 42 لوگ تھے۔ ہم لوگ وقت مقررہ پر 4 بجے پہنچے تو 42 کے 42 لوگ، گرمی کا موسم تھا، شام کو 4 بجے تک انتظار کرتے رہے وہ بیچارے۔ اور وہ جب ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے یہ انتظام کیا تھا بھائی ہریشہ نے کہ وہ ذرا استقبال اور سواگت کا اسپیشل انتظام کیا تھا، بیچ میں وہ بیچارے اپنے لحاظ سے جو بھی ہو سکتا ہے، وہ جب انہوں نے خود ہریشہ نے کلمہ پڑھا تھا تو مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا، تو بہت سارے تقریباً 80-85 لوگوں کو بلایا تھا، ان میں مذہبی پیشوا خاصے تھے، بڑی بڑی جٹائیں، ان کے ہاتھ میں ترشول اور ہاتھ میں وہ جو ہے ڈمرو لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ بہت سارے گجرے لے کر آئے تھے، میرا استقبال کرنا چاہتے تھے وہ۔ تو ان لوگوں سے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں سواگت کرنا ہے، تو لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتا، مسجد کا افتتاح کا مطلب یہ تھوڑا ہی نماز پڑھیں گے، اسلام میں مسلمانوں میں وہ نہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان کے چہروں پر دیکھا بڑے مایوس سے ہیں، ہاتھوں میں گجرا لیے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں، پھول لے کر آئے ہیں گجرے، تو یہ سواگت کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت سواگت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سواگت میں کیا بات ہے، بلاؤ انہیں۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے، مولانا جی کی جے ہو، مولانا جی کی جے ہو، اپنے طور پر بیچارے کیا کر سکتے تھے، تو اس پر ذرا ہنسنے لگے، کچھ مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ جی کی جے ہو، اللہ جی کی جے ہو، مطلب بیچارے جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ آئے جب ہریشہ نے کر۔ تو انہوں نے اب بھی یہ پروگرام بنایا کہ وہ سوچا تھا کہ گاڑی میں 5-6 لوگ ہوں گے، تو جو کچھ ذرا خاص لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی مالائیں دے رکھی تھی، گلاب کی اور گیندا اور بیلا کی بنی ہوئی، اور باقی عام لوگ تھے ان کی ٹوکریوں میں ان کے پھولوں کی پتیاں، بیلا کی، گلاب کی پتیاں رکھ رکھی۔ تو وہ جب ہم پہنچے تو بیچارے وہ بڑے خوش ہو گئے دیکھ کر، یعنی صبح 10 بجے سے، تو انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا بالکل، کہ ہم تو بہت پریشان ہو رہے تھے، کوئی خدا نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، کیا پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے آئے نہیں صبح کے ٹائم، اور معمول یہ ہے کہ وقت پر ہمیشہ جاتے ہیں، تو یہ مشہور بھی ہو گئی یہ بات، اس وجہ سے انہیں ذرا پریشانی ہوئی۔ تو پہلے انہوں نے پھول ہمارے گلوں میں ڈالے، سب نے تقریباً 8-10 لوگ تھے، 10-10 گجرے ڈال دیے، تو یہاں تک ہمارے سر بھر گئے۔ پھر اس کے بعد وہ جو آشرم وہاں روڈ سے کچی راستہ تھا، وہ تقریباً 100 گز کا فاصلہ ہوگا، تو 100 گز تک وہ پھول برساتے ہوئے لے گئے، بیلا کے اس کے پھول برساتے لے گئے۔ پھر وہاں پر پرتکلف ناشتہ کرایا انہوں نے، ناشتہ کرانے کے بعد ستسنگ ہوا۔ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ اچھا بتانا پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ جی جی آواز سے تو وہ پھولوں کی پتیاں انہوں نے ڈلیوں میں لے رکھی تھی، وہاں تک 100 گز تک وہ پھول برساتے لے گئے ہمارے اوپر۔ پھر وہاں پرتکلف ناشتے کا انتظام تھا، تو وہاں ناشتہ کرایا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کچھ ستسنگ ہو جائے، یعنی دین کی بات ہو جائے، تو میں نے بات کی، وہ سب تیاری تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، میں نے کلمہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری سنت کا کیا ہوگا، ختنے مسلمانی کا، یعنی ختنے کا کیا ہوگا،
تو وہ میں نے کہا مولانا سراج صاحب انتظام کریں گے، ہمارے نام بتا دیجیے اسلامی۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب تھے، ڈاکٹر نعمان صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربی کے دلی یونیورسٹی میں وہ تھے، کہ یہ اہم ترین لوگ تھے۔ تو وہ سب لوگوں نے الگ الگ نام بتائے، 5 لوگوں کو کسی نے، 2 کا کسی نے، 7 کے کسی نے، اس طرح پر نام بتائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری نمازوں وغیرہ کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کچھ جماعت میں جائیے اور مولانا انتظام کریں گے۔ ہم لوگ واپس آئے، اس وقت سے آج تک میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور ملت کے تمام لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ وجہ تخلیق کائنات سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خالص ترین ماحول میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی، تو وہاں کوئی آپ کے گلے میں گجرے ڈالنے والا نہیں تھا۔ وہاں کیا کرتے تھے وہ مخالفین اسلام؟ آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اور آپ کا گلا گھونٹ پھانسی لگانے کو تیار تھے۔ آگے نکل گئی آپ کی، اور آپ کے سر پر پھول برسانے کا نہیں، آپ کے سر اقدس پر پتھر برسایا گیا ہے کہ سر جس خون سے جو ہے لہو لہان ہو گیا، سر پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی، ان کا اوج ڈال دیا، جس سے سر دب گیا جو ہے، یہ اللہ۔ اور ضیافت پر تکلف کرنے کا کیا حال تھا؟ 3.5 سال شاہ ابی طالب میں آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے بچے ایڑیا رگڑ رگڑ کر بھوک سے مر گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے وہاں پر، یہ صورت حال ہوئی۔ لیکن وہ اس ماحول کو موافق دعوت کے لیے موافق ماحول خیال فرماتے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگاتے رہے، اور ہر دعا جو ہے دشمنی کرنے والے کو دعا دیتے رہے، اور سب کو کبھی غیر نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، غیر قوم حریف دشمن سمجھنے کے بجائے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں ہیں، کبھی ہمت نہیں آ رہی۔ حضرت میں کل بتا رہا تھا کہ حضرت یوسف الفقار صاحب نے کہ ایک بیان میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت سب سے زیادہ بدتر اسلام دشمن اور متکبر اور مغرور فرعون انسانیت ابو جہل کے بعد اللہ کے نبی 3000 بار اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، 3000 بار سے زائد، بلکہ لکھا ہے انہوں نے۔ اسے مخالف حالت نہیں سمجھ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ نے کیسے مخالف حالات میں مجھے ذمہ داری دے دی ہے؟ کبھی نہیں، شکر ادا کرتے رہے، اللہ آپ نے کیسا مجھے فضل فرمایا، اتنے بڑے کام کے لیے مجھے کیسا کیا، اور میں حق ادا نہیں کر سکا، بس زیادہ زیادہ استغفار فرماتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پورے حجاز میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور وہاں سے شرک ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اور ایک زمانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کتوں کی خاک کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، اور یہاں پر 42 لوگ صبح سے شام تک 10 انتظار، کتنا مشکل کام ہوتا ہے، انتظار کے لمحے بھی صدیوں کی طرح گزرتے ہیں، اور وہ وی آئی پیز آج کل کے زمانے میں شیڈول ٹائٹ، ہر آدمی بزی، 1 منٹ نکالنا مشکل ہے، لیکن صبح 10 بجے سے 4 بجے تک شدت کے ساتھ انتظار کرتے رہے، ایک نہیں ہلا ان میں سے، کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، تانا نہیں، طنز نہیں، بلکہ بیچارے فکر مندی کا اظہار کرتے رہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی کے ساتھ استقبال کیا، گلے میں گجرے ڈالے، سر پر پھول برسائے، پر تکلف ضیافت کی، اور انتہائی احسان مندی کے ساتھ کلمہ پڑھا، اپنی مسلمانی کے لیے معلومات کی، نماز کیسے ہوگا، نام بدلوائے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات مخالف حالات ہیں، کیسا ناممکن کام ہے، کیسا مشکل کام ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بتائیے، یہ مخالف حالات ہیں یا وہ مخالف حالات؟ ہم نے اسے موافق، اتنے موافق، اتنے سازگار ترین حالات، یہ جو ہمیں مخالفت کا شبہ ہوتا ہے، اصل میں کفر و شرک زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو دعوت کیا ہے؟ مارکیٹنگ، تو اس چیز کی مارکیٹنگ کرنے والوں کے لیے بہترین سازگار ماحول ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مخالف کہنا بالکل ایسا ہے جیسے سخت گرمی میں آدمی، سخت گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو ہے دور تک کہیں پانی نہیں ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، زبان پر کانٹے جمے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ ٹھنڈے پانی کی بات کرتے ہیں، کتنے مخالف بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے مقرر تو آپ کو کیسے لگے گی یہ تقریر؟ مخالف ماحول نہیں، موافق ترین ماحول ہے، سازگار ترین ماحول ہے۔ ایسے وقت میں ہم نے اپنے منصبی فریضے سے ایسی غفلت کہ ہمیں خواب میں ہوا بھی نہیں لگی کہ ہمیں یہ کام کرنا،
ہمیں کبھی تصور بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا ہمیں. کتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، کتنی اڑتیاں جو ہے یہیں سے ہمارے 1/4 مدو دنیا کے ہمارے ملک میں ہیں. دنیا کے جتنے لوگ ہیں تقریباً 5 ساڑھے 5 ارب آبادی ہے، 1.25 ارب ایسے کچھ ہی کم یہاں پر بھی ہیں جو لوگ ہیں، 1/4 آبادی یہاں ہندوستان میں. اور ایسے محبت بھرے لوگ ہیں یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور یہ سب اڑتیاں یہیں سے جلائی جاتی ہیں. کیسی درد مندی، کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا، کبھی تصور بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ جل رہے ہیں تو کیا ہو. بلکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا دینی اہمیت اس میں سمجھتے ہیں کہ ذرا منہ بھر کر کہیں دیندار لوگ فی النار والسقر گیا دو. حالانکہ ہم اس نبی کے متبع اس کے پیرو اپنے آپ کو کہتے ہیں. 128 آیتوں میں آپ کے درد، آپ کے سوز، آپ کے غم کو قرآن نے محفوظ کیا ہے. لعلک باخع 128 آیتوں میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. میرے بزرگوں یہ فرض ہے ہمارے ذمہ دعوت. اسی کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کام کے لیے بھیجا جائے اس میں ناکارہ ہو جائے کوئی افسر تو وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے نا. پھر تو یہ امت سسپینڈ حالت میں پڑی ہوئی ہے سر. اس دعوت میں ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے سسپینڈ حالت میں. اور سسپینڈ حالت میں نہ وردی دی جاتی ہے، نہ قلم میں جان ہوتا ہے، جان نہیں ہوتے. آفس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی سسپینڈ افسر کو. جو ہے ایک معمولی سا چپراسی گیٹ آؤٹ کر دیا کرتا ہے کہ آپ کو سر اجازت نہیں ہے داخلے کی. اور اگر سسپینڈ حالت میں بھی ہوش نہ آئے تو قرآن مجید میں 6 جگہ وارننگ دی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، ہم تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کریں گے. تمہارے محتاج نہیں ہے، ہم تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کریں گے جو ہے تمہاری طرح نہیں ہوں. چنانچہ یہ ہو رہا ہے. ہم نے تو کام نہیں کیا، لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق اسلام میں، بلا شبہ اسلام میں آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل اسلام میں آنے کی وجوہات خود ہمارے لیے بڑے فکر کی ہیں کہ مسلمانوں کی دعوت سے مسلمان اسلام میں نہیں آ رہے. لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک پہلو ہے جس کی ہم نے ہوش نے سنبھالی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو وہ بہت ہی خطرناک ہے ہمارے لیے کہ جس تیزی سے لوگ یہ اسلام میں آ رہے ہیں غیر مسلم، اسی تیزی سے خاندانی مسلمان اسلام سے جا رہے ہیں. بالکل اسی تیزی سے. پہلے چھوٹے روڈ ہوتے تھے تو ادھر سے ٹریفک بھی آہستہ آہستہ، ادھر سے بھی جام لگا رہتا تھا. اب تو یہ ہائی ویز، ایکسپریس ہائی ویز بنے ہوئے نا، تو ادھر سے بھی تیزی سے، ادھر سے بھی تیزی. کسی ایکسپریس ہائی وے پر چلتے ہوئے ٹریفک کو دیکھ کر مجھے بالکل یہ منظر سامنے دکھائی دیتا ہے. تیزی سے ادھر بھی آ رہے ہیں، تیزی سے ادھر بھی جا رہے ہیں، بالکل اسی تیزی کے ساتھ. میرا فون بہت بند رہتا ہے اکثر، مجبوری ہے، اگر فون ہوگا تو اسی میں کام کرنا پڑتی گا. لیکن کافی دنوں سے تو میرا حال یہ تھا، میں 1-2 سال تک تو یہ تھا کہ روزانہ اوسطاً میں نے 4 لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا اوسط تھا. کئی سال تک ہے سر. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ میں اگر بیٹھوں، 1 گھنٹہ فون کھلے گا تو ہر گھنٹے میں ایک آدمی اوسطاً 1 گھنٹے میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور مجھے فون کرے گا کہ کلمہ پڑھا دیجیے. اب چونکہ 1-2 لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ فون پر کلمہ پڑھایا اور انتقال ہو گیا. ایک بہن تھی ہماری فیروز پور کی، عائشہ نام تھا، وہ ہندوستان آنا چاہتی تھی دہلی، بہت اصرار کرنے لگی دین لینا چاہتی ہوں میں. وہ ان کے شوہر جو ہیں وہ پولیس افسر تھے. تو میں نے کہا بہن کچھ پتہ نہیں موت زندگی کا کلمہ پڑھ لو. نہیں وہیں آ کے لوں گی میں تو دین. میں نے کہا بیٹے وہاں آ کر کیا کرو گی، تم یہیں پڑھ لو تم کلمہ، موت کا کچھ پتہ نہیں. کہ نہیں اچھا اصلی تو ابھی پڑھوں گی لیکن اب پڑھا دو. میں نے کہا اصلی ابھی پڑھ لو بہن، نقلی پھر پڑھ لینا. تو خیر میں نے کلمہ وغیرہ پڑھایا. اور وہ عجیب بہت دنوں سے بیمار تھی، اس کے شوہر کو بڑی محبت تھی. کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم کلمہ پڑھ لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گی، بخار وغیرہ رہتا تھا، کچھ اندر انفیکشن تھا، اس کی وجہ سے بیچاری وہ رہتی تھی. شوہر نے کہہ دیا بھئی کچھ بھی ہو جاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ. اب وہ جو ہے ان کی بہن نے بعد میں بتایا کہ وہ اتنے دنوں کے بعد اسے عجیب سا حال ہو گیا اور اس نے جو ہے کھانا بنایا، گھر کو صفائی کی اور بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسے بالکل عمر اس کی 20 سال پہلے چلی گئی. اس کے چہرے پر ایسی رونق، نئے کپڑے پہنے، چادر بدلی، بہت ہی جو ہے اچھی طرح نہائی دھوئی، اپنے آپ صاف ستھری ہوئی. اور وہ کلمہ جو لکھ لیا تھا اس نے لے کر بیٹھی وہاں پر.
تکیہ لگا کے پڑھنے لگی. پھر تھوڑی دیر میں خود ہی کہنے لگی تم لوگ یہ پھولوں کے گلدستے لے کر مجھے لینے آئے ہو؟ اچھا لینے آئے ہو. پھر کلمہ پڑھا اور گردن ڈھکا دی. بس ایک نماز نہیں پڑھی اس نے, ایسے کئی لوگ ہوئے آقا. تو اس لیے اگر کوئی ہوتا ہے تو میں وہ کہتے بھائی فون ہی پر کلمہ پڑھ لو پھر ہوگا, اس لیے پڑھا دیتا ہوں. لیکن فون پر کلمہ جس کو میں نے پڑھایا اس کو دعوت دینے کا تو سوال ہی نہیں ہے. وہ تو کتنی مشکل سے ملتا ہے فون. ہماری وہ ایک بہن یہاں کرنال کی ہے, راشدہ نام ہے ان کا, اسلام قبول کیا, ساجدہ اس کا نام ہے بچی کا. اس کا فون آیا کہ وہ ابی جی میں نے جو ہے وہ آج 2:30 بجے کا الارم لگایا 1 گھنٹے پہلے کا, اور بہت تہجد پڑھی, اللہ سے دعا مانگی اگر میرا ایمان آپ پر صحیح ہے تو آج پہلی ڈائل میں فون لگنا چاہیے. پھر وہ راشدہ ہماری بہن ہے جو مجھے دین پڑھا رہی ہے, اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم 41 دفعہ پڑھ کر فون لگانا تو فون فوراً لگ جائے گا. تو میں نے آج اہدنا الصراط المستقیم پڑھا 41 دفعہ تو فون لگ گیا. تو جو اس طرح نظریں مان کر 1 گھنٹہ پہلا لگ کر فون اٹھا رہے ہو تو انہیں دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ایسے. تو مجھے کتنا خوش ہونا چاہیے کلمہ پڑھنے پر. ایک آدمی کی ہدایت پر اتنے وعدے ہیں, تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, جنت تیرے لیے واجب ہے. اور آپ نے سعد بن ابی وقاص کو وحشی کے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا فتح مکہ کے بعد. وحشی کون ہے؟ سیدنا حمزہ کے سفاک قاتل. دنیا کے سب سے ظالم آدمی کا نام بتائیے تو وحشی سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے جس نے مسلمانوں پر اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی. ان کو دعوت کے لیے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فرمایا فساد جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو, تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنگ میں 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے. ایک آدمی کو ہدایت مل جانا 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا فضیلت ہے اس کی, ایک آدمی کے ایمان کی, تو مجھے کتنا خوش ہونا چاہیے. لیکن میں سچی بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات اس تناظر سے میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں اپنے اس فکر میں کہ مجھے کلمہ پڑھانے کے بجائے خوشی ہونی چاہیے بظاہر, مگر خوشی ہونے کے بجائے ایسے حالات ہو گئی ہے کہ دل ڈرنے لگتا ہے. اور یہ کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے پچھلے دنوں میں کہ ادھر میں نے کلمہ پڑھایا, دوسرا فون آیا, تو چونکہ 2-4 دفعہ ایسا ہو چکا تو میں نے فون کاٹا کہ شاید اب کسی کے مرتد ہونے کی خبر بھی آئی ہو. تو پھر سوچا کہ شاید کلمہ پڑھانے والا ہو, یقیناً یہ معلوم ہوا مرتد ہونے کی. اڈوانی جی ان کے خاندان کے ماشاءاللہ 9 لوگ مسلمان ہوئے, ان کے خاندانی رشتے کے. بالکل ان کی بھانجی تھی بمبئی میں رہتی تھی, ان کا نام تھا ششی سونیا. ان کے شوہر اسلام قبول کر لیا تھا, رویندر نام تھا ان کا, کافی دن پہلے. بیچ میں بڑا ٹسل ہوا, جیل بھی پہنچا دیا ان کو, اور لڑائی ہوتی رہتی تھی. تو وہ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے. میں نے انہیں رویندر سے بات کہی, بمبئی ملاقات ہوئی, میں نے کہا کتنے دن تمہاری اہلیہ رہی؟ کہ 15 سال. تو 15 سال کیسی بیوی رہی؟ کہ بہت خدمت گزار, 15 سال تمہاری خدمت کی ہے. ان کا حق نہیں کہ 15 سال ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے ان کی کوشش کرو تم. اچھا تم میرے سے یہ وعدہ کرو کہ 15 سال دیکھ لو تم, اگر 15 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تو پھر تم انہیں چھوڑ دینا. تو وہ پہلے تو منع کرتے رہے, پھر وہ تیار ہو گئے کہ 15 سال دیکھتے ہیں, کوشش کریں گے. تو جو ہے کچھ 2 مہینے بعد فون آیا ان کا, رویندر کا, میرے پاس. ان کا نام میں نے انس رکھا تھا. انس میں فون آیا کہ ششی کو کلمہ پڑھا دیے. تو میں بہت خوش ہوا, کلمہ پڑھایا میں نے ششی کو. ششی سونیا کے ثانیہ خاتون اس کا نام رکھ دیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ششی دیکھو تمہارے شوہر کتنی محبت تم سے کرتے ہیں, تم نے ایسا ان کے ساتھ کیا لیکن وہ تمہاری ہمدردی کرتے رہے, اب تم ان کی قدر کرنا, ان کا ساتھ دینا, یہ کرنا. پھر میں نے ان سے انس سے کہا, میں نے کہا ان سے بات کرا دو. انس سے میں نے کیا ہوا کہ کل عجیب بات ہوئی حضرت, مجھ سے بات ہونے لگی اور میں کچھ اسلام کے بارے میں کچھ ان کو کہنے لگا تو اس نے اتنی زور سے میرے منہ پر چاٹا مارا کہ 5 انگلیاں اپڑ گئی. مجھے کوئی میری بیوی مارے میں تو مر دیتا, مار جاتا, مگر کیا کہوں, مجھے آپ کے جو ہے معاہدہ ایگریمنٹ رکاوٹ ہوتا رہا. تو پھر میں نے سوچا اور کچھ نہیں ہو سکتا, اب ایسی زندگی سے موت بھی اچھی نہیں, مر گیا تو نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا, ہمیشہ کے عذاب ہے, اس لیے اب کالا منہ کرنا بہتر ہے. تو میں نے سوچا کہ سم توڑ دوں گا آج اور آپ سے بھی تعلق ختم. لیکن کچھ پیسے معاملات تھے, کچھ بینک کے اور کچھ پیسے چاہیے تھے, وہاں جانا تھا, اس کے چکر میں رک گیا. رات کو میں نے بیگ تلاش کیا, صبح کو میں نکلنے والا تھا کہ وہ میرے پاس آئی, رویندر میں نے اب تمہارے ساتھ جینے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا مطلب؟ میرے پاس تو ختم ہو گیا, اب تمہارے سے کوئی تعلق نہیں, ختم ہو گیا. یعنی جس طرح تم کو اسی طرح کہ میرے پاس تو صرف ایک آپشن ہے اسلام,
کہ جو تم کہو وہ تیار ہوں میں کروں. تو میں نے کلمہ پڑھو گی؟ ہاں پڑھوں گی. پڑھنے کے پڑھاؤ. تو میں نے فون ملایا, آپ کا فون مل گیا. تو مجھے کتنا خوش ہونا چاہیے تھا کہ 15 سال کا کام جو طے ہوا تھا 2 مہینے میں ایک ایسے آدمی نے اسلام قبول کیا. میں سچ بحث کر رہا ہوں کہ میرا دل اب ڈرا کہ کہیں اس خوشی کے بدلے میں غم بھی ساتھ ساتھ میں ہوگا, کوئی آئے گا. تو گھنٹی بجی, مطلب میرے پاس ایک کال آئی تو میں نے کاٹ دیا اس کو, اسی ڈر کی وجہ سے کہ شاید کسی مرتد ہونے کی خبر ہو. پھر دوبارہ آیا وہی گھنٹی, پھر میں نے کاٹ دیا. پھر سے بار آیا تو پھر میں نے فون ریسیو کیا. تو ہمارے یہاں پھلا جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہیں کے قریب میں کھیڑی قریش ایک گاؤں ہے. وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجی شاہ عبد الرحیم صاحب, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے شاہ ولی اللہ کو سب جانتے ہیں, شاہ ولی اللہ کو شاہ ولی اللہ بنانے والے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب. ان کو کوئی سمجھتا نہیں, کیسے بڑے شخصیت تھی کہ ان کے حالات پڑھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے قریبی زمانے میں بھی ایسا پائے کی شخصیت ہو سکتا ہے. یقیناً انفاظ العارفین پڑھ کر آدمی بڑے بڑے مشائخ کو میں نے سنا ہے کہ آخری درجے میں احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کسی لائق بھی نہیں ہیں. یہ لوگ تھے اللہ سے تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے اور معرفت کا مقام اور ولایت کا مقام حاصل کرنے والے, ایسی بڑی شخصیت. تو ان کے شیخ ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب کو شاہ عبد الرحیم بنانے والے سید عبداللہ اکبر آبادی. یہ سید آدم بنوری کے خاص خلفاء میں ہیں, بڑے بڑے مشائخ کے استاد ہیں سید عبداللہ اکبر آبادی. یہ ان کا وطن ہے کھیڑی قریش, جہاں سے خاتون کا فون آیا تھا. یہ انہی کی اولاد میں ہیں لوگ, قریشی وہاں اس گاؤں کے لوگ اکثر انہی کی اولاد میں ہیں, سید گرانوت. ان کا فون آیا کہ میرے شوہر جو منشی جی کہلاتے تھے 2 سال جامع مسجد میں انہوں نے امامت بھی کی ہے اور ساری زندگی مدرسے میں دینیات اور قرآن مجید پڑھاتے رہے, 3 سال سے غائب تھے. 1 سال پہلے معلوم ہوا ہے قادیانی ہو کر قادیان چلے گئے. اس سال 5 مرتبہ ہمارے عزیز و اقربا میں بھی 2 دفعہ گئی ملنے کے لیے, دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. اتنے متنفر ہو گئے ہیں اسلام مسلمانوں سے کہ کسی مسلمان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. کتنے واقعات ایسے سنا سکتا ہوں. ادھر سے اسلام میں آنے کے, ادھر سے بالکل ادھر جانے کے ہیں. اگر یہ ہوتا رہا جزوی تبدیلی ہو رہی ہے. قرآن مجید نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. علماء تفسیر گئے ہیں کہ بن حیث القوم تبدیلی کی وارننگ ہے. بلا شبہ ضابطے کی بات ہے کہ افسر کو جس کام پر رکھا گیا ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو حکومت اگر ہے ہوشیار تو دوسرا افسر رکھے گی اسے ہٹا کر. ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ختم نبوت اس بیس پر نہیں. اللہ کتنے لوگ کافر مشرک تھے, اللہ کے بندوں کی ہدایت کا کام باقی تھا. ختم نبوت کا فیصلہ دعوت کا کام بند کرنے کے لیے نہیں کیا گیا, دعوت کے کام کو پھیلاؤ دینے کے لیے, دنیا کے کونے کونے ہر ایک انسان تک کلمے کے پیغام پہنچانے کے لیے ختم نبوت کا فیصلہ ہوا تھا. اب ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنے بندوں کو دوسرے لوگوں کو کھڑے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا. اگر ہم نے اعراض کیا اور ہم نے نہیں پسند نہیں کیا اور اپنے منصبی فریضے کو ادا نہیں کیا تو یقیناً بن حیث القوم تبدیلی کی وارننگ ہے. اس سے پہلے کہ ہم سے چھین کر بالکلیہ طور پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو محفوظ ہیں, یہ نہیں سمجھے. بڑے بڑے دیندار لوگوں کے ارتداد کی خبریں واقعات ہیں جو بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بڑے بڑے داعیوں کی اولادیں جو دعوت سے نہیں جڑی ہوئی ہیں ان کا حال یہ ہے. پرانے ان کے خاندانوں میں ایسا حال ہو رہا ہے کہ وہ چھوڑے ہیں تو اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو بن حیث القوم تبدیلی کی معنی. اس سے پہلے کہ ہم سے چھین کر دوسروں کو دینے کا فیصلہ ہو ہمیں بانٹنے والا بننا چاہیے. عموماً ہمارے کشمیر کے ساتھی جب دعوت کی بات کی جاتی ہے تو عموماً کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ موقع ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں تو ابھی بھی ہمارے دوست یہ بات فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں رہتے تھے, وہاں تو 100% اسلام ہو گیا تھا. صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ اللہ کے نبی کی حیات میں تھے, صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں مکہ اور مدینہ میں پائی جاتی ہیں. وہ بھی دعوت کا کام کر کے واپس لوٹے. کوئی جاوا میں, کوئی جکارتا میں, ایودھیا میں 14 صحابہ کی قبروں کے آثار ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھے. ایودھیا میں جہاں بابری مسجد ہے, دونی کہاں جا کر وہ ہوئے. بھائی ٹیچرز کالونی دائی کی حیثیت معلم کی ہے تو تعلیم اسے اپنی کلاس میں جا کر دینی ہے. اپنی ٹیچرز کالونی میں اگر کوئی رہ رہا ہے ٹیچر تو وہاں تھوڑی کلاس لے گا, استاد شاگردوں کے پاس جانا ہے. اور آپ کے لیے تو بڑا موقع ہے کیا کہ چلو جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آج کل تو اسکولوں میں کیونکہ ادب ادب تو سکھایا نہیں جاتا, اگر استاد صحیح طریقے سے کلاسز نہیں لے رہا ہے اور حق نہیں ادا کر رہا تو شاگرد مرغہ بنا دیتے ہیں استادوں کا. کالج یونیورسٹی میں تو دینی اداروں میں تو بڑا ادب سکھایا جاتا تھا, یہ صورت حال ہے.
تو شاگرد آئے ہوئے ہیں بندوقیں لے کر سے، تم نے نہیں پڑھایا ہمیں تو ہم بتائیں گے تمہیں کیا یہ بات ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے یہاں پر یہ جو مسلط کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو تو کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کتنی وعیدیں ہیں، تم پر ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے ساری دنیا کے لوگ ہٹانا چاہیں گے تو اسے ہٹا نہیں سکیں گے، ظالم حاکم تم پر مسلط کریں گے، تمہارے نیک لوگ دعا مانگیں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ سب ہے چیزیں، فیصلے آسمان سے بدلیں گے دعوت ہی سے کہ ہم خیر خواہی کا حق ادا کریں، یہ اللہ کا قانون یہی ہے۔ جن گناہوں اور جو ہے تلفیوں کی وجہ سے وہاں سے غضب کی نگاہ بدل گئی ہے، ان گناہوں سے توبہ کے بغیر وہاں سے رحمت کی نگاہ بدلنے والی نہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق ادا کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے منصب کا صحیح شعور نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي